کافر بڑے بڑے ظالم اسلام کے مقابلے میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے یہودی اسلام پر الزام لگاتے ہیں، مسلمان یوٹیوبرز بھی لگ گئے جھوٹی کہانیاں بنانے میں، جھوٹی سرخیاں بنانے میں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا۔ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں دریا تو بہت سے، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ جو جینے کا عطا کیا، اس میں ہر صبح و شام کی رہنمائی شامل ہے۔ جس طرح ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر الگ الگ دوائیاں تجویز کرتا ہے، اسی طرح اسلام نے الگ الگ اوقات میں، الگ الگ وقت میں، الگ الگ حالات کے درمیان اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی۔ عبادات کے ساتھ ساتھ اس بات کو یقینی بنایا کہ بہترین زندگی گزارنے والا بندہ کون ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک بہترین طریقہ عطا کیا جینے کا۔ اسلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ رنگ ڈنگ جو تھے نا دنیا کے، وہ ایسے نہیں تھے۔ دین آنے سے پہلے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور آنے سے پہلے، بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتا ہے، یا کبھی حالات ناسازگار ہو جاتے ہیں، تو بڑے لوگ جو دیندار لوگ ہیں وہ اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ لیکن اسلام نے انسانوں کی دو طریقے سے رہنمائی کی، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، دینی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی۔ اب صرف ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی پریشانی صرف دعا سے ہی حل ہو جائے۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ پتہ یہ لگا کہ دین جو ہے وہ دعا کے ساتھ کوشش کا نام بھی۔ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے
کہ ایک بندہ بیٹھا دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دو تو دریا جو ہے اس کے گھر تک آ جائے. نہیں، وہ دعا کے ساتھ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اٹھ کے اس جگہ تک پہنچے جہاں سے اچھا میٹھا صاف ستھرا پانی میسر ہو سکتا ہے. اگر ہم پہلے کے حالات دیکھتے ہیں تو دنیا میں ظالموں نے ہمیشہ بڑی بلند آواز میں جھوٹ بولا ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کبھی کوئی بندہ ظلم کرتا تھا، کوئی جھوٹ بولنے والے لوگ جھوٹ بولتے تھے، تو جو مظلوم لوگ ہوتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے تھے، جو مظلوم طبقے ہوتے تھے، جو سماج میں پچھڑے ہوئے لوگ تھے، وہ اس ظلم کے سامنے چپ ہو کے اپنا سر جھکا دیا کرتے تھے. اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، اگر وشو کا اتحاد آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ظلم کرنے والی طاقتیں تھیں ان کے مقابلے میں یا جن لوگوں پر ظلم ہوتا تھا وہ لوگ خاموش ہو جاتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، تسلیم کر لیتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ظلم کا جواب ظلم سے تو نہیں دیا جا سکتا، جھوٹ کا جواب جھوٹ سے نہیں دیا جا سکتا، بے ایمانی کا جواب بے ایمانی سے نہیں دیا جاتا، ریاکاری کا جواب ریاکاری سے نہیں ہوتا، گھمنڈ کا جواب گھمنڈ نہیں ہوتا. اب جو پلڑا ہی پہلے برابر نہ ہو، ایک طرف طاقتور لوگ ہوں دوسری طرف کوئی کمزور طبقہ ہو، تو پلڑا تو برابر نہیں نہ ہو سکتا. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کر دی انسانوں کی کہ پہلے دور میں جو رواج چلتا آ رہا ہے کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے مظلوم سر جھکا دیتا ہے اور مظلوم اس کے آگے گھٹنا ٹیک دیتا ہے، مظلوم ظالم کے آگے چپ ہو سکتا ہے. لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے یہ رواج ڈالا کہ اگر ظلم ہو تو ٹھیک ہے کہ ظلم اگر ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن ظلم کے آگے گردن نہیں جھکائی جا سکتی ہے. یہ فرق آ گیا. مظلوموں کو ایک راستہ عطا کیا اور دعا کے ساتھ کیا کہا کہ فرمایا ہمت اور صبر سے اللہ کی مدد مانگو. حکم ہوا کہ غریبوں کی، مظلوموں کی، غریب طبقوں کی یا جن پر ظلم ہوا ہے ان کی حوصلہ افزائی کرو. تو پتہ یہ لگا کہ پوری دنیا میں ایسے لوگ جو کہ پریشان حال ہوں اگر، تو پریشان حال لوگوں کی پہلی مدد یہ ہوتی ہے کہ ان کو ڈرایا نہ جائے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور صرف ڈرے ہوئے لوگ ہی نہیں، معاشرے میں باقی بھی کوئی بیماری سے ڈرا ہوا ہے، کوئی کاروبار کے نقصان سے ڈرا ہوا ہے، کوئی عزیز و اقارب سے ڈرا ہوا ہے، کوئی رشتہ داروں کے ظلم سے ڈرا ہوا ہے، تو جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو ان کے یار دوست ہیں، جو ان کے پڑوسی ہیں، جو سچ بولنے والے لوگ ہیں، ان کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں نہیں بلکہ ان کو ہمت دیں، حوصلہ دیں. کیونکہ پریشانی کے دور میں، مشکل کے دور میں اگر بہترین پناہ کوئی ہوتی ہے تو وہ انسان کے دل کی طاقت ہوتی ہے. اور جب ساتھ والا، کوئی اس کا دوست، کوئی اس کا پڑوسی کسی کی ہمت توڑ دیتا ہے تو وہ صرف اس کی ہمت نہیں توڑتا بلکہ اس کے ذہن کا، اس کے دل کا، اس کے جسم کا، اس کے کاروبار کا، اس کے خاندان کا نقصان کرتا ہے. تو شریعت نے تو صرف یہ نہیں کہا کہ آپ دعا کریں بلکہ یہ بھی کہا کہ مظلوموں کی ہمت افزائی کرنی ہے. چاہے مظلوم کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو، چاہے ان کا مذہب کوئی سا ہو، چاہے ان کی ذات کوئی ہو، چاہے ان کا رنگ کیسا ہی کیوں نہ ہو. یہی تو فرق ہے ظلم میں اور حق پرستی کے اندر.
کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا، حق پرست جب مدد کے لیے نکلتے ہیں تو پھر وہ اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں رکھتے اس کے اندر۔ تو پہلی بات تو یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی، ہر ایک مشکل کے بعد آسانی اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ کی حکمت کو کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اور جب اللہ پر یقین کامل ہوگا تو حالات آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جو بندہ ثابت قدم رہ جائے، اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دوسروں کو ڈراتے نہیں، جو دوسروں کو خوف زدہ نہیں کرتے، جو دوسروں کے منہ کا نوالا نہیں چھینتے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں۔ اور پھر جب کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہو، زور زور سے شور مچا رہا ہو، جھوٹ بول کے برے برے الزامات لگا رہا ہو، جس طرح آج کل رواج ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو اسلام نے کیا کہا کہ جھوٹ بولنے کے والے کے مقابلے میں جھوٹ بولو؟ جس طرح آج کل کچھ مسلمان یوٹیوبرز بھی لگ گئے جھوٹی کہانیاں بنانے میں، جھوٹی سرخیاں بنانے میں۔ اسلام نے کیا کہا؟ اگر کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، کوئی شور مچانا چاہتا ہے، کوئی دین کے خلاف بار بار غلط باتیں کر رہا ہے، تو اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ دعا کرو، دعا کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ حسان ممبر پر کھڑے ہو جاؤ۔ کس لیے کھڑے ہونا ہے یا رسول اللہ؟ اب ممبر پہ کھڑے ہو کر کرنا کیا ہے؟ ممبر پہ تو آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی اب کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حسان ممبر پر کھڑے ہو یا رسول اللہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ جو ابو جہل جھوٹ بولتا ہے، یہ جو عتبہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جو امیہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جو عبداللہ بن جدان جھوٹ بولتا ہے، یہ مکے کی جو کافر بڑے بڑے ظالم اسلام کے مقابلے میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے یہودی اسلام پر الزام لگاتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حسان ممبر پر کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر ان کے جھوٹ کا جواب دو۔ پتہ یہ لگا کہ اگر کبھی کوئی بندہ جھوٹے الزامات کا شور مچا رہا ہو، گرچہ ہماری آواز کم ہو، گرچہ ہمارے پاس وسائل تھوڑے ہوں، پھر بھی ان کے مقابلے میں سچ بولنا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! تکبیر نبوت! تکبیر نبوت! نعرہ تکبیر! سچ بولنا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھا دیا ہمیں کہ جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے رہیں، ہم کوئی ان کی زبان پکڑنے نہیں جا رہے، لیکن جو حقیقت ہے اور جو سچائی ہے اور سچ بولنے والوں پر پابندی لگائی، وہ تمام لوگ سنیں، جو مسلمان میڈیا والے بھی ہیں، جو یوٹیوبرز بھی ہیں۔ ہم سچ کے جھوٹ کے مقابلے میں سچ میں ملاوٹ کرنے والے نہیں ہیں، ہم جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ بولنے والے نہیں۔ جو حقیقت ہوگی اس کو بیان کیا جائے گا۔ اسلام نے جو نظام عدل کا طے کیا، اس کا اصول یہ ہے کہ قصور اگر اپنا کا ہوگا تو اپنوں کو قصوروار بتایا جائے گا، قصور اگر پرایوں کا ہوگا تو پرایوں کو قصوروار بتایا جائے گا۔ سچ جھوٹ کے مقابلے میں سچ کے اندر ملاوٹ نہیں کی جا سکتی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسلام بہترین دین ہے۔ اسلام نے ہر دور کے قانون، ہر دور کے قاعدے، ہر ایک طرح کے حالات کا بتایا کہ کرنا کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ناممکن ہو سکتا کہ کوئی مریض آ جائے آپ کے پاس اور اس کی حالت بڑی خراب ہو اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے، نہیں دوائی میں بعد میں دوں گا، پہلے میں اس کو دم کرتا ہوں۔ تو وہ کون سا ڈاکٹر ہوا؟
امت کو ضرورت ہے حوصلے کی، عزم کی، صبر کی، استقامت کی، کندھے سے کندھا ملانے کی، نفاق کو دور کرنے کی، نا اتفاقی کو ختم کرنے کی، تعلیمی طور پر، معاشی طور پر لوگوں کا ساتھ دینے کی۔ اب وہ تمام اگر امور کو چھوڑ دیا جائے اور صرف یہ سمجھا جائے کہ اکیلی عبادات کے بل کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے، نہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے طریقے واضح فرمائے کہ کس وقت میں کیا کام امت مسلمہ کو کرنا ہے۔